بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. آج کا عنوان ہے دل جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی قیمتی بنے گا۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور سے سن لو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے تو سارا جسم درست اور ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو وہ دل ہے۔ انسان اور نسل انسانی کی شرافت و عظمت اور مرتبہ اور مقام بلند اسی مضغہ گوشت کی وجہ سے ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور دل کی قدر و قیمت اور زندگی اور قوت اس جوہر کی وجہ سے ہے جس کو محبت الہی کہتے ہیں۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے متعلق جو فارسی کلام پیش کیا ہے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں، اللہ نے عرش پیدا کیا، مقربین کے سپرد کیا، اور بہشت پیدا کی، رضوان کو اس کا پاسبان بنایا، اور دوزخ پیدا کی، مالک کو اس کا دربان بنایا۔ لیکن جب مومن کا دل پیدا کیا تو کیا فرمایا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ایک مکتوب میں دل کی وسعت و قوت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر کوئی چیز دل سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہوتی تو اپنی معرفت کا موتی اسی میں رکھتا۔ یہی معنی ہے اس ارشاد کے کہ لا یسعنی سمائی ولا ارضی ولكن یسعنی قلب عبدی المؤمن، او کما قال علیہ السلام، کہ نہ میرا آسمان مجھے سما سکتا ہے نہ میری زمین، اگر میرے لیے گنجائش ہے تو مومن بندہ کے دل میں۔ آسمان میری معرفت کا اہل نہیں، زمین اس بات کی متحمل نہیں، بندہ مومن کا دل ہی ہے جس نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ اور رستم کا گھوڑا بھی رستم کو اٹھا لیتا ہے، لیکن جلال الہی کا آفتاب جب پہاڑ پر جس سے زیادہ عالم اجسام میں زیادہ جمنے والی اور عظیم کوئی چیز نہیں، جب ایک بار چمکا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَجَعَلَهُ دَكَّا قرآن پاک میں ہے۔ 360 مرتبہ مومن کے دل پر چمکتا ہے۔ اللہ کا جلال الہی 360 مرتبہ مومن کے دل پر چمکتا ہے، اور وہ حل من مزید کا نعرہ لگاتا ہے اور پکارتا رہتا ہے، الغیاث الغیاث، پیاسا ہوں۔ میں نے عنوان میں یہ کہا تھا، دل جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی قیمتی بنے گا۔ دل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر چیز ٹوٹ کر بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن یہ جتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی بیش قیمت ہوتا ہے۔ حضرت
شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بھائی، ٹوٹی ہوئی چیز کوئی قیمت نہیں رکھتی، مگر دل جتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی بیش قیمت ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک سرگوشی میں فرمایا کہ الہی این اطلبک، فرمان شد انا عند المنکسرۃ قلوبہم، یا اللہ آپ کو کہاں تلاشوں، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ جواب ملا، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو اپنے انداز میں، خاص انداز میں، اپنے ایک شعر میں بہت ہی بہترین انداز میں فرمایا، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ چوٹ لگی، فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا، فلاں نے مجھے یہ تکلیف دے دی، میرا دل دکھ رہا ہے۔ اور ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے دل کو ایسے بچاتا رہے، محفوظ رکھے جیسے آئینہ کو بچاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تمام مشائخ کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دل جتنا ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دین کا غم ہو یا دنیا کا غم ہو، اس میں نور الہی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کی میں نے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اس میں اور اس کی وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، یعنی جس شخص کا دل ہمیشہ احوال اور مصائب اور مسائل کی وجہ سے ٹوٹتا رہتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ بندہ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سرعت کے ساتھ اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند مومن وہ ہے کہ اس زمانے میں، یعنی مصائب کے زمانے میں، مسائل کے زمانے میں، جب اس کے دل کے اوپر حالات کے تھپڑ لگتے رہیں، مصائب کی آندھیاں چلتے رہیں، تو اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرور امداد کرے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ذات ہے جو بے قراری اور بے چینی کے زمانے میں، اضطرابی زمانے میں، ایمرجنسی کے زمانے میں دعا کو قبول کرتا ہے؟ وہ کون ہستی ہے؟ اور تکلیف کو بندے کی جو ہے دور کرتی ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ تو یہ بہت پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی جس کا دل جتنا ٹوٹے گا وہ اللہ کا اتنا محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھی محبت کی کار فرمائی، تو دل کا سرمایہ محبت ہے، اور محبت تمام عالم اور سارے زمانوں کو محیط ہے۔ اس عالم سے اس عالم تک اس کا سکہ رواں ہے۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں شیخ شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث محبت تینوں زمانوں پر محیط ہے، اول و آخر، درمیان، اسی کا دور دورہ ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ یہ عالم اور وہ عالم سب طلب کے لیے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ عالم عالم طلب نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ یعنی آخرت جو ہے وہ بھی عالم طلب ہی ہے،
ہاں نماز روزہ وہاں نہیں ہوگا لیکن طلب ہوگی. روز قیامت تمام احکام پر قلم نسخ پھر جائے گا، لیکن یہ دو چیزیں ابد الآباد تک رہیں گی، الحب للہ والحمد للہ، اللہ کی محبت اور اللہ کی حمد. مومن بندے کو جنت میں اللہ کی محبت ملتی رہے گی، اللہ کی محبت کی طلب ہوتی رہے گی، اللہ کی محبت بڑھتی رہے گی، اور وہ حمد و ثنا کے اندر بھی مشغول ہوگا. اس لیے ان لوگوں کے لیے جو غلط فہمیوں کے شکار ہیں کہ ہمارے جو ہے دل جو ہے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ان کے لیے یہ مژدہ ہے. اس مضمون کو بار بار سنیں اور اس سے عبرت لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور اپنی محبت کا نور، اپنے تعلق کا نور اس میں زیادہ سے زیادہ نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.